نیگیٹو کمنٹس کیے، ان میں بہت سے لوگوں کو تو میرا مدعا سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ کیا ہے. پہلی بات، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے جب ضرورت ہو. یہ نہیں کہا کہ ثواب ہے یا یہ کام کرنا چاہیے یا اسلام میں اس کی ترغیب ہے یا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہا میں نے، ترغیب نہیں ہے اس کام کی. بلوغت کا انتظار کرنا چاہیے، ثواب کا کام نہیں ہے نابالغ بچی کی شادی کر دیں آپ. میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ثواب کا کام ہے، جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ بعض دفعہ ایسی مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ جس ضرورت کی بنیاد پر باپ کو نابالغ بچی کا نکاح کرنا پڑتا ہے. وہ ضرورت کیا ہے وہ بھی میں آگے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں ہے. لوگوں نے نکاح اور رخصتی کو بھی آپس میں کیا کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بات کو، نکل پڑتے ہیں رات کو. صحیح ہے نا؟ پہلے بات دعوت سمجھو تو صحیح، اگلا کیا کہہ رہا ہے. نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں ہے. رخصتی کا جو مدار ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ بچی بالغ ہے یا نہیں. رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ بچی کی صحت اس قابل ہے کہ اس کی رخصتی کی جائے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچی بالغ بھی ہو گئی اور آپ نے اس کی شادی کر دی تو رخصتی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کی صحت رخصتی کی اجازت دے دے اس کو. بعض بچیاں 13.5-14 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، بلکہ اکثر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان کو شوہر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہاں فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، وہ رخصتی کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک ریلیشن جو ہوتا ہے میاں بیوی میں اس کا اس میں تحمل نہیں ہے. صحت اچھی ہے اس کی، تو پھر اگر وہ اس کا تحمل رکھتی ہے تو پھر رخصتی جائز ہے. تو اس کا تعلق کہ رخصتی شوہر کے حوالے کرنا اس کو جائز ہے یا نہیں، اس کا تعلق بچی کی صحت پر ہے. نکاح بچپن میں بھی جائز ہے اور بلوغت کے بعد بھی جائز ہے. بچپن میں جائز ہے، بلوغت کے بعد تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے، ترغیب ہے. بلوغت سے پہلے ترغیب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترغیب نہیں ہے، جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں شریعت نے اس لیے لگائی ہیں کہ بلوغت سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچی کو یا بچے کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ضرورت نہیں ہوتی تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کرو ورنہ مت کرو. وہ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے اہم مجبوری ہے کفو کا ہاتھ سے نکل جانا. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اس کے جوڑ کا ہو، اس سے کمتر. بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اس سے کمتر نہ ہو. کیونکہ اپنے سے کمتر میں نکاح ہوگا تو عورت فطری طور پر شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور انسان کسی ایسے کے ماتحت بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پر جو اس کے پیرالل یا اس سے افضل نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہنی طور پر نہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. ایم اے پاس کی شادی میٹرک سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا. میں نے تو ہزاروں نکاح پڑھا چکا ہوں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو پڑھا ہی چکا ہوں. تو ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے آج کل؟ بولو بھائی. اس سے میٹرک اور 8ویں پاس سے ہو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب اچھا رشتہ آیا تھا تو اس وقت تو ایجوکیشن میں مشغول تھیں کہ ابھی MBBS کرنے دو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب MBBS ہو گیا،
MBBS کا جو اصل مطلب تھا میاں بیوی بچوں سمیت. M سے مراد میاں, B سے مراد بیوی, B سے مراد بچوں, اور C سے مراد سمیت. ٹھیک ہے یار, یہ بار بار تنگ کرتا ہے مجھے, اس کو یہاں رکھا کریں, اس کا خیال کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو MBBS تو کر لیا, ایجوکیشن بھی ہو گئی. اب جو ہم پلہ رشتہ ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ. اکثر طلاقیں اس بیس پر ہو رہی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی غلط جگہ ہو گئی ہے. اور ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ صحیح جگہ مل ہی نہیں رہی تھی. تو اسلام میں اس کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے کہ جب بچی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ یا اس سے عمدہ ہونا چاہیے, مالداری میں بھی, دینداری میں بھی, قوم میں بھی. دیکھو اسلام میں نسب اور قوم کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن نکاح کے معاملے میں نسب اور قوم کو اسلام نے ویلیو دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ قوم بھی دیکھی جائے گی. اگر لڑکی ایسی قوم کی ہے جو عرف میں اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اپنے خاندانی روایات کی وجہ سے, اور لڑکا ایسی قوم کا ہے جو عرف میں اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے کمتر سمجھے جاتے ہیں, آخرت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن چونکہ ایسا نکاح بے جوڑ ہوگا نا, لڑکی کے ذہن میں جو ایک برتری کا احساس ہے وہ اسے شوہر کو اپنے سر کا تاج بنانے سے روکے گا. وہ کہے گی کہ میرے ابا نے میری شادی چماروں میں کر دی. ایک مثال ہے, حالانکہ چمار بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ گناہ سے بچتے ہیں. لیکن دنیا, اسلام نیچرل مذہب ہے نا, نیچر کا خیال کرتا ہے, نیچر, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ایک صاحب مجھ سے الجھنے لگے کہ اسلام میں تو قوم اور ذات پات نہیں ہے. تو یہ جو فقہا نے مسئلے بیان کیے, میں فقہ کو نہیں مانتا, فقہا نے جو مسئلے بیان کیے ہیں کہ جی وہ ایک اونچی قوم کی لڑکی کا نیچے قوم کی لڑکی سے نکاح درست نہیں ہے, تو یہ فقہا کی اپنی خرافات ہے, میں نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی چمار کا رشتہ آئے تو آپ دے دینا اس کو. کہے گا کیوں دوں؟ میں نے کہا جب اسلام میں سب ایکول ہیں, سب برابر ہیں, تو چمار اور بھنگی میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق بولو نا بھائی, نہیں ہے, تو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کیوں پوچھتے ہو کہ قوم کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, کہاں رہتا ہے, ابا کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ اسی لیے تو پوچھتے ہیں کہ بے جوڑ نکاح نہ ہو جائے. دیکھو مرد کو تو اجازت ہے کہ وہ عیسائی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے, مذہب کی قید بھی, کیونکہ بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. تو ماتحت اگر آپ سے کمتر بھی ہے تو چلے گا, لیکن جو آپ کا سرپرست ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, وہ آپ سے اونچا ہونا چاہیے. تبھی عورت اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گی, فخر کرے گی اس پہ, یہ میرے سر کے تاج ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ورنہ یہ بے جوڑ نکاح ہوگا, چلے گا نہیں مارکیٹ میں. تو اس لیے اسلام میں اس کی بڑی ویلیو ہے. تو اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اگر میں نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا تو یہ جو رشتہ بچی کے لیے آیا ہے یہ کفو ہے, یہ ہر لحاظ سے اعلیٰ اور کامل ہے, یہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بعد میں پتہ نہیں ملے نہ ملے. اس لیے اسلام میں چونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے. جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں چند مخلصوں کو چھوڑ کر, وہ زیادہ تر لبرل لوگوں سے متاثر ہیں. ان کی نظر میں نکاح ویسے بھی کوئی قابل لفٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نکاح ہوتا کیا ہے, نہیں بھی کرو تو ساری زندگی کچھ نہیں ہوتا. تو اب نابالغ بچی کا نکاح تو ان کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں نا. ہم بات کر رہے ہیں ایک پاکیزہ معاشرے کی, ایک اس معاشرے کی جو فطرت پہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ پیدا کیا ہی نہیں ہے, ان کو تو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی زندگی جب ہے جب یہ دونوں ساتھ زندگی گزاریں.
اب 40 سال میں جو لبرل لوگ جا کے شادیاں کر رہے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں آدھی زندگی تو تمہاری نیچر سے بغاوت کرتے ہوئے گزر گئی, اب اس تکلف کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ تو جو 40 سال میں نکاح کا قائل ہو, اس کو نابالغ بچی کا نکاح سمجھ میں آئے گا اس کے؟ تو پہلے تو آپ اپنے دماغ میں, آپ کو یہ دیکھیں, ہر بات کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ مقدمات, کچھ تمہیدی چیزیں ایسی ہوتی جو فرض کرنی پڑتی ہیں, کہ پہلے ان پر آئیں گے تو آگے بات سمجھ میں آئے گی. تو بچی کے لیے جوڑ کا رشتہ یہ بچی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بچی 6 سال کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 49 ایئرز اولڈ تھے, 49 سال کے, تو حضرت ابو بکر نے 6 سال کی بچی کا نکاح کیا ہے کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کیا کہ اگر میں نے بلوغت کا انتظار کیا تو عین ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے, بولو بھائی, تبدیل ہو جائے اور آپ نہ کریں. تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلط فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ تھا؟ اور حضرت ابو بکر کو یہ بھی اطمینان تھا کہ میں جس بچی کو جس ماحول میں جس تربیت دے رہا ہوں, بچی کبھی بھی اس رشتے کا بعد میں انکار نہیں کرے گی بالغ ہونے کے بعد. اور ایسا ہی ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اب غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ 49-50 سال کی عمر میں ایک رخصتی ہوئی ہے, 9 سال کی عمر میں بالغ ہو چکی تھی, 9 سال میں. اور مورخین نے لکھا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال میں صحت مند خواتین میں سے تھیں, یعنی اللہ نے ان کو ایک صحت بھی بہت اچھی دی تھی. تو اب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بلوغت کے بعد ساری زندگی اس رشتے پہ فخر کرتی رہی ہیں. اتنی محبت اپنے شوہر سے, اتنی محبت اپنے شوہر سے کہ مثال دی جاتی ہے امی عائشہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے کجاوے میں بیٹھ گئے اور میرے کجاوے سے باہر نکل گئے, تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے اپنا پاؤں کجاوے سے باہر نکالا کہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں ہلاک ہو جاؤں, اتنی تکلیف. تو یہ تکلیف اسی کو ہوتی ہے نا جو شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے. اب انگریز اعتراض کرتے ہیں کم عمر بچی کا اتنی بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کر دیا, یہ تو ظلم ہے. اور بھائی مدعی سست گواہ چست, جس پہ یہ ظلم ہوا وہ خوش ہو رہا ہے اور تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. یہ تو مدعی سست گواہ چست ہو گیا نا, بہت مشکل ہے بھائی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میری بچی کے لیے اس سے بہتر آپشن نہیں ہے. تو یہاں عمر کے فرق کو بھی برداشت کیا گیا ہے کہ عمر کا فرق اتنی اہمیت نہیں ہے یہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین. ایک انگریز خاتون نے مجھ سے ایک سوال کیا, یہ جو غیر مسلم اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں نا, ان کے اعتراضات انہی چند چیزوں کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. 4 شادیاں, کم عمر بچی سے نکاح, اور وہ باندیوں سے ریلیشن, اور جہاد. بس یہ 5-6 چیزیں جن کے 1400 سال سے علماء جواب دیتے مطمئن کرتے ہیں, مگر یہ شاید مطمئن ہونا چاہتے نہیں ہیں. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں. بعض دفعہ باپ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کیا تو یہ بہترین رشتہ ہے, یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور کیونکہ جب اچھا رشتہ نکل جاتا ہے تو پریشانی باپ کو ہوتی ہے, محلے پڑوس والوں کو تو صرف اعتراض کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, وہ تو چسکے لیتے رہیں گے. لیکن چونکہ یہ سخت مجبوری میں ہے تو اس لیے علماء نے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں. چند نابالغ بچی کا جو نکاح ہے اس کے جائز ہونے کے لیے چند شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط, باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو, جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی لیکن بعض جگہوں پر ہوتی بھی ہے. اگر باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی عداوت ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ابا اپنی ٹینشن کسی دوسرے کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ نکاح کالعدم ہے, یہ نکاح منعقد, بولو نا بھائی, نہیں ہوگا. دوسری شرط, باپ کی کوئی لالچ نہ ہو اس میں.
مثلا اندرون سندھ بعض علاقوں میں اور بعض قبائلی علاقوں میں, سب جگہ نہیں, بعض علاقوں میں, قبائلی بھی نہیں بلکہ گلگت وغیرہ میں بعض علاقوں میں ایسا ہی رواج ہے کہ وہ بیٹیاں بیچ دیتے ہیں. باپ پیسے لے رہا ہوتا ہے, تو پیسے لے کے اگر کسی نے بیٹی کا نکاح کیا ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے اس میں باپ نے بچی کا مفاد نہیں بلکہ اپنا مفاد سامنے رکھا ہے, تو ایسا نکاح بھی کالعدم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی ایسا نکاح کیا جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بیٹی کی مصلحت سامنے نہیں تھی, مثلا نوعمر بچی کا نکاح بہت بڑی عمر کے آدمی سے کر دیا. دیکھو امی عائشہ کا نکاح بڑی عمر میں کیا تو وہ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ آپ کیا تھے, پیغمبر تھے, تو بڑی عمر کے آدمی سے کیا جبکہ اس میں کوئی خاص مصلحت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو نہیں کہ بہت کوئی اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں, کوئی ایسی بات ہے, تو وہ بھی نہیں ہے, نارمل آدمی ہے, تو یہ نکاح بھی کالعدم ہوگا. اس لیے کہ اس میں بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ بیٹی کا مفاد سامنے, بولتے کیوں نہیں رکھا گیا اس میں باپ نے بیٹی کا, کیونکہ اگر بیٹی کا مفاد سامنے رکھتا تو جوڑ کا رشتہ, جوڑ میں عمر بھی تو آتی ہے. دیکھو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یکے بعد دیگرے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا اور حضرت عمر نے بھی. یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت علی سے افضل ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نکاح کے پیغام کو مسترد کر دیا, یہ کہہ کر کہ ان کی عمر زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات. حضرت فاطمہ کی عمر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی عمر میں ایج ڈفرنس زیادہ ہے. اس بیس پر آپ نے انکار کیا. اور کس سے نکاح کیا؟ حضرت علی سے, کیونکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا عمر کا. بعض میں 10 سال آتا ہے, بعض میں 9 سال آتا ہے, تو 9, 10, 11 اس کے لگ بھگ عمر میں فرق تھا, اور بعض میں 6 سال کا بھی ہے, بعض روایتوں میں 6 سال کا فرق بھی ہے کہ 21 سال آپ کی عمر تھی. تو بہرحال 9 سال 10 سال یہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. اور پھر حضرت علی جیسے صحابی کے لیے تو ویسے بھی یہ 10 سال کا فرق کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایج کا خیال کرنا بھی اسلام میں کیا ہے, بولو بھائی, ضروری ہے, تاکہ ان کا مزاج آپس میں میچ کریں. لیکن بعض مواقع پر اس کا خیال نہیں کیا گیا, اس لیے کہ کوئی شوہر میں کوئی ایسی بڑی زبردست خوبی تھی کہ وہ ایج ڈفرینس کو اس خوبی کے بدلے میں اس کے مقابل سمجھا گیا ہے. جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا, اسی طرح حضرت عمر نے نکاح کیا ہے حضرت علی کی بیٹی سے, ام کلثوم جن کا نام تھا. بہت زیادہ عمر میں فرق تھا, لیکن آپ خلیفۃ المسلمین تھے, 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی, اور جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین تھے. تو یہ اتنا بڑا وصف تھا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی. پہلے انکار کیا حضرت علی نے ایج ڈفرینس کی بیس پر کہ ان کی عمر زیادہ اور آپ کی بچی کی عمر کم ہے, آپ کی عمر زیادہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا واللہ ما اردت بہ الباہا, میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میری رشتہ داری ہو جائے. اور پھر انسان یہ بھی بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ ایج میں فرق تو آ رہا ہے, لیکن جس کو بچی دی جا رہی ہے وہ سمجھدار ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ اس بچی پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, اس کے بچوں کی طرح ڈیل کیا جائے اس کو. اگرچہ ایسے داماد آج کل مارکیٹ میں داماد بھی شارٹ ہیں, سسرال بھی شارٹ ہے. کم عمر بچی کو اگر آپ کسی کے حوالے کرتے ہیں وہ ڈیل اس کو ایسے ہی کرتے ہیں 40 سال کی عورت ہو, اس کا قیمہ بنا کے کھا جاتی. میں کم عمر بچی کے نکاح کی ترغیب دیتا ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس سسرال کے حوالے کر رہے ہیں نا ان کو پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان میں چنگیز خان کے جراثیم کتنے ہیں. وہ اس سے بچوں کی طرح ڈیل کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے. آج اگر کسی نوعمر لڑکی کو سسرال کے حوالے کر دیا جائے اور سسرال سمجھدار نہ ہو, وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ دیکھو بچیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سارے دن برتن بھی مانجے اور یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے. وہ بچی ہے بھائی, اس کا بھی اتنا دماغ نہیں ہے, تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں میں کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ ایک بچی 13-14 سال کی اور آپ اس کی شادی کر دیں. ہاں کوئی سمجھدار سسرال مل جائے تو یہ چیزیں جانتا ہو کہ بھائی بچی ہے تو بچیوں کی طرح ہی وہ رہے گی, تو پھر ایسی صورت میں نہ کرنا بچی پہ بھی ظلم ہے اور معاشرے پہ بھی ظلم ہے, کیونکہ اس سے پھر بے حیائی کو فروغ ہوتا ہے. تو اصل تو یہی ہے کہ نکاح کیا جائے ان شرطوں کے ساتھ.
تو پہلی شرط کیا ہے کہ باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی عداوت اور لڑائی نہ ہو. دوسری شرط یہ کہ باپ نے جو نکاح کیا ہو وہ ایسی جگہ نہ کیا ہو جس میں اپنا مفاد سامنے رکھا ہو, بیٹی کا مفاد سامنے نہ رکھا ہو. اور یہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے, اگر اپنا مفاد سامنے رکھا ہے تو نکاح کالعدم ہے. ضرورت اس کی کیوں پڑتی ہے؟ ایک اور وجہ سے. ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ کفو یعنی ہم پلہ رشتہ ہاتھ سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نالائق ہیں. یہ حکمت بھی علماء نے بیان کی ہے. اگر میں نے بچی کی بلوغت کا انتظار کیا اور میری موت واقع ہو گئی اس دوران, تو یہ میری بیٹی اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہوگی اور اس کے بھائی سنجیدہ نہیں ہیں. جیسے یہ تو آج کل بہت ہو رہا ہے, بھائیوں کو دلچسپی نہیں ہے بہن کے معاملات میں. لڑکیوں کی عمریں 40 سال ہو گئی ہیں, بھائی خود غل غپاڑے کرتے پھر رہے ہیں اور بہن کا خیال نہیں ہے, اور ویسے بھی تانے دے دے کے اس کو ذہنی مریض بنا دی. ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو باپ یہ کہتا ہے کہ میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بہتر نہیں ہے کہ میں پہلے اس کو کسی ایسے شخص کے نام کر دوں جو ساری اس کی مالی کفالت بھی اٹھا لے, اس کی ساری ذمہ داری بھی اٹھا لے, اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے, اور یہ اپنے گھر کی ہو جائے. رخصتی تو ہوگی بلوغت کے بعد, لیکن یہ کسی کی امانت ہوئی ہے, اور میں تسلی سے دنیا سے جاؤں کہ بھئی بچی کی جو امانت تھی اور بچی کی جو میرے اوپر ذمہ داری تھی وہ اللہ نے مجھ سے پوری کروا لی ہے. بعض دفعہ دشمنیاں ہوتی ہیں باپ کی, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے کوئی قتل کر دے گا تو اس بچی کا کیا بنے گا. تو یہ تمام حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو بھی جائز قرار دیا ہے, اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. بہت کم اس میں اکا دکا کہیں اختلاف ملتا ہے جو دلائل کی روشنی میں کالعدم ہے. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بچی کی تو رضا کا خیال نہیں کیا گیا. جو زیادہ تر لوگوں کے کمنٹس آئے نا نیگیٹو, کہ بھئی یہ بھی تو ممکن ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پھر جب بچی کی شادی ہو تو اس کو وہ رشتہ سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تو اس کی رائے کی آزادی, بالغ ہوگی تو پھر تو بچی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نا. نابالغ بچی کی رضا کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, دنیا میں کبھی بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس قانون کے سائیڈ ایفیکٹ بالکل بھی نہ ہو. قانون سازی ہمیشہ میجورٹی کو دیکھ کے ہوتی ہے. دیکھو اسلام نے قانون بنایا کہ دو گواہ اگر ثابت, عادل گواہ گواہی دے دیں کہ فلاں نے چوری کی ہے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, حالانکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ دونوں گواہ جھوٹ بول رہے ہوں اور نہ بے گناہ آدمی کا ہاتھ کٹ جائے. امکان ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہوا بھی ہے, خود نبی کے دور میں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اگر گواہی کی وجہ سے کسی کے حق میں فیصلہ کر لوں اور کسی کا مال کسی کو دے دوں اور حقیقت میں وہ اس کا نہ ہو, تو میرے فیصلے کی وجہ سے وہ مال مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا, کیونکہ میں تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. بھائی نبی کے دور میں بعض دفعہ ایسا ہوا, ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے میرا مال کھایا ہے, اور دو گواہ بھی لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے مال اٹھا کے گواہوں کی وجہ سے مدعی کو وہ مال دے دیا. تو اب یہ ہو سکتا تھا کہ مدعی کو یہ پتا ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں, یہ سچے نہیں ہیں, لیکن مدعی یہ کہے گا چلو گواہ نہیں لیکن فیصلہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے نا, تو نبی کا فیصلہ اب تو میرے لیے حلال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا میرے ایسے فیصلے سے, میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کیا, میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں. میں نے تو گواہوں کو دیکھا بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور سچ بول, گواہ سچے ہی ہوتے ہیں, تو میں نے تو اس بیس پہ فیصلہ کر دیا, میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں. تو اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول کے فیصلہ کیا ہے یا جھوٹی قسمیں اٹھائی گئی ہیں اس میں, تو میرے فیصلے کے باوجود وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے, الفاظ تو یہ نہیں ہے, مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا. اب آپ بتاؤ کہ اس امکان کی بیس پر کہ گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں, کیا گواہی کا نظام ختم کیا جا سکتا ہے؟
کیا چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا نظام ختم کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ ونس اپون اے ٹائم دیر واز 2 گواہ, ایک دفعہ کا ذکر ہے, 2 گواہ ایسے تھے جنہوں نے جھوٹ بول کے فلاں بندے کے ہاتھ کٹوا دیا, اس ہاتھ کی تو اب تلافی ہو ہی نہیں سکتی, لہذا یہ سسٹم ختم کرو. تو سسٹم ختم کرو گے تو معاشرے میں چوریاں بڑھیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو قانون کے بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثریت کو دیکھ کر اور اکثر احوال کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. ہر قانون میں کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, ہر قانون کا کچھ نہ کچھ غلط استعمال, ہاں زیادہ غلط استعمال ہو پھر وہ قانون غلط ہے. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ نابالغ بچی کا جب نکاح باپ کرے گا تو غالب گمان قریب با یقین یہ ہے کہ باپ سے زیادہ بچی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور ان شرطوں کی بھی رعایت ہے کہ اپنا مفاد نہ ہو, اور یہ ساری چیزیں یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ باپ نے ان تمام چیزوں کی رعایت کی ہے. تو اس میں غالب قریب با یقین ہے کہ بیٹی بالغ ہونے کے بعد اس فیصلے کو مسترد, بولو بھائی, نہیں کرے گی, اس فیصلے کو مسترد نہیں کرے گی. اس لیے اسلام نے اس کو حلال قرار دیا. چند واقعات ایسے ہو, کیونکہ باپ کو پتا ہے میری بیٹی کو بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب بہت ہی کوئی اچھا رشتہ آیا ہے اس کے لیے, تو وہ کیوں منع کرے گی اس کو. اگر ہم اس بچی کی اس رعایت کی وجہ سے, آزادی کی وجہ سے کہ اس کی رائے کا احترام لازم ہے, اگر باپ سے یہ اتھارٹی سلب کر لیں تو پھر دوسرے نقصانات زیادہ ہیں. وہ نقصانات دیکھیں, بچی کو جو اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس اختیار کا مقصد کیا ہے؟ بچی کو نقصان سے بچانا. اب یہ اختیار دینے میں نقصان سے بچانا زیادہ ہو رہا ہے, یہ اختیار چھیننے میں نقصان سے. تو نابالغ بچی سے اختیار چھینا جائے کیونکہ وہ ناسمجھ ہے, اس میں اس کا فائدہ زیادہ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, نابالغ بچے کا کوئی پلاٹ ہے یا کوئی جائیداد ہے, نابالغ بچہ وہ نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. جو نابالغ ناسمجھ بچہ ہوتا ہے نا, اس کو خرید و فروخت کا شریعت نے اختیار نہیں دیا کیونکہ وہ بے وقوف ہے, اس کو کوئی بھی الو بنا سکتا ہے. اب بچے کی پراپرٹی ہے, باپ کو یہ معلوم ہے کہ ہے یہ میرے بیٹے کی, لیکن یہ پراپرٹی 1 سال کے اندر اپنی قیمت کھو دے گی, یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو جائے گا ڈاکوؤں کا, یا یہ چائنا کٹنگ میں آ جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ شریعت باپ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ بچے کی پراپرٹی بیچ دے, چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو. سمجھ رہے؟ جب بچے کی پراپرٹی بکے گی, بچے کو بالغ ہونے کے بعد اس پراپرٹی کو واپس لینے کا اختیار, بولو نا بھائی, نہیں ہے. کیونکہ یہاں باپ نے بچے کا مفاد سامنے رکھ کر اس کی جائیداد کو, عام حالات میں باپ بچے کی جائیداد کو نہیں بیچ سکتا, لیکن یہاں پر باپ بیٹے کی جائیداد کو, چھوٹے نابالغ بچے کی جائیداد کو بیچ سکتا ہے. اور بالغ ہونے کے بعد بچے کے پاس واپسی کا آپشن بھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر واپسی کا اس بے کو ختم کرنے کا بچے کو اختیار دیا جائے تو پھر اس کا نقصان ہے جس کو پلاٹ بیچا گیا ہے. وہ کہے گا یہ کیا بات ہے بھائی, میں آگے سودے کر چکا ہوں, میں رینٹ پہ دے چکا ہوں اور آپ مجھ سے یہ واپس لے رہے ہو. کیونکہ اگر ہم اختیار دیں گے نا کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے پلاٹ کو یہ بے کلعدم کر سکتا ہے, تو پھر لینے والے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے یہ ہم نے خرید لیا اور پھر ہمیں اختیار ہی نہیں ہے, تو کون لے گا پھر وہ؟ تو نقصان کس کا ہوگا اس میں؟ پراپرٹی کا. تو اسلام میں پراپرٹی کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جب پراپرٹی کے معاملے میں نابالغ بچے پر جبری فیصلہ تھوپا جا سکتا ہے بچے کے فائدے کے لیے, تو نکاح کی ویلیو اسلام میں پراپرٹی سے زیادہ ہے. بچے کا پلاٹ بعد میں نہ بکے, چائنا کٹنگ میں آ جائے یا اس پہ ناجائز قبضہ ہو جائے, اس میں مال کا نقصان ہے, لیکن بیٹی کے لیے بعد میں اچھا رشتہ نہ ملے, اس کی زندگی کا نقصان ہے, روحانی بھی جسمانی بھی. تو جیسے وہاں شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ نابالغ بچے کی پراپرٹی جبرن بیچ سکتا ہے چاہے بچہ اس پہ راضی نہ بھی ہو, کیونکہ بچہ نہ سمجھ ہے, اور بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار بھی نہیں ہوگا. اسی طرح شریعت نے باپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی بعد میں مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے, بھائیوں کی بھیٹ چڑھ سکتی ہے, معاشرہ اس کو یرغمال بنا لے گا, ماحول اس کو خراب کر دے گا, یا اور کوئی وجہ ایسا اچھا رشتہ ہے کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا آلٹرنیٹ نہیں ملے گا, تو باپ بچی کے فائدے کی خاطر جبرن اس کا نکاح کرا سکتا ہے شریعت میں.
نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو اسلام نے اس میں بچی کا فائدہ, اور پھر بچی اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتی, کیونکہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار دیں گے تو نکاح کرے گا کون اس سے پھر؟ آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, تو آپ ایسی عورت سے نکاح کرو گے؟ ہے بھائی؟ اب بولے پھر یہ تو کبھی بھی پتلی گلی سے نکل سکتی ہے, یہ تو کبھی بھی نکل سکتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اگر وہ رشتہ اس کو بعد میں پسند نہ آیا, تو یاد رکھو یہاں اگر کا جتنا احتمال ادھر ہے نا, وہ بلوغت کے بعد نکاح میں بھی وہ احتمال ہے, کیونکہ پورے طور پر تو انسان کسی کو اسی وقت پرکھتا ہے جب اس سے نکاح ہو اور اس کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو. ورنہ درجنوں کیا لاکھوں ایسے واقعات ہیں, بچی کی رضامندی سے نکاح ہوا بالغ ہونے کے بعد, اور بچی نے 4 دن بعد کہہ دیا ابا مجھے یہ شادی پسند نہیں ہے, کیونکہ نکاح سے پہلے کے معاملات اور ہوتے ہیں, نکاح کے بعد کے معاملات اور ہوتے ہیں. تو یہ امکان تو بالغ ہونے کے بعد اور اس کی رضا سے شادی کے بعد بھی موجود ہے کہ اس کو رشتہ پسند نہ آئے. نہیں یاری بات سمجھ. تبھی یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں پہلے 4 سال اچھی طرح پرکھو لڑکے کو. میں بھی ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک ہمارے پٹھان دوست تھے, کنوارے گھوم رہے تھے, کنوارے. میں نے کہا آپ کی عمر اتنی, نکاح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں 24-25 سال سے یہاں پر ہوں تو میں یہی نکاح کرنا چاہتا ہوں, نیشنلٹی وغیرہ اور کچھ وہاں کے یعنی وہ مل جائے ان کو, اقامہ جسے کہتے ہیں عربی میں اقامہ کہتے ہیں, ریزیڈنس ویزا جسے کہتے ہیں, تو میں یہاں کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ ویسے بڑا اسلامی ملک ہے لیکن اس معاملے میں بڑے لبرل ہیں. یہاں کی کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجو تو وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ آپ کی میری شادی کامیاب ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. تو پہلے دوستی لگاؤ, 2-4 سال تک اکٹھے کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اور ریلیشن بھی قائم کرتے ہیں, حرام ریلیشن, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میرا میاں بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں ہو. پھر جا کے کہتے ہیں کہ وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ اوکے کی رپورٹ پیش کرے گی, ہاں بھائی ہر لحاظ سے اوکے ہے بندہ, اور جو ہے غصے کا بھی تیز نہیں ہے, بھڑک بھی نہیں جاتا, اور ایک دم اوکے کی رپورٹ ہے ہر لحاظ سے. پھر شادی ہوتی ہے اور کہتے ہیں پھر 1 ہفتے میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے. شادی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کم از کم 5 سال ایک دوسرے کو تجربہ کر کے سمجھتے ہیں. 5 سال 4 سال, کہیں مختلف پیکج مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں, کہیں 3 سال کا پیکج بھی ہے. کم سے کم پیکج 1 سال کا ہے, کم سے کم پیکج. اور یورپ میں بھی یہی ہے. گورے شادی کب کرتے ہیں؟ بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے, پھر وہ شادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب بالکل سوچ سمجھ کے ہوئی ہے شادی, اب سوچ سمجھ کے ہوئی ہے. لیکن وہ بھی پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق. تو حقیقت میں تو نکاح کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ رکھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اسلام نے اس کا حل یہ نہیں دیا کہ پہلے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتے رہو. اسلام نے کہا بس ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اصل تو بعد میں ہی پتا چلے گا. تو اس لیے بچی کی شادی بھی اگر باپ کر دیتا ہے اس کی رضا کے بغیر, تو اس میں اور بالغ لڑکی کی شادی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, بالغ لڑکی کو وہ بھی شادی کے بعد ہی تجربہ ہوتا ہے. پڑھی لکھی لڑکی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا, وہ بھی شادی کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کمبخت میاں بنانے کے قابل تھا بھی نہیں تھا. بلکہ 10 سال اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہیں تو بھی تجربہ نہیں ہوتا. اصل زندگی نکاح کے بعد کی کچھ اور ہوتی ہے, نکاح سے پہلے کی کچھ اور ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا. اسلام نے کہا اتنا فری ہونے کی ضرورت اور اتنے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا آلٹرنیٹ اسلام نے دیا کہ بھائی باپ کو کہا کہ بھائی تم بچی اگر نابالغ ہے تو پھر تو بچوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا. اسلام نے باپ کو کہا کہ بھائی اس کا نکاح کر دو اگر اچھی جگہ سمجھ رہے ہو, اور غالب امید یہی ہے کہ یہ راضی ہوگی کیونکہ باپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اور ویسے بھی جو بچیاں ہیں وہ اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں. امی عائشہ کی جو شادی اتنی کم عمری میں کی گئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نبوت کے ماحول میں ڈھل جائیں. یہ آج اتنی بڑی بڑی عمروں میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں کہ وہ سسرال میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتی. ان کا اپنا ایک وہ پورا ایک اپنا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے. میاں کا قبلہ الگ ہوتا ہے, بیگم کا قبلہ الگ. نہ وہ اس کی بات مانتی ہے نہ وہ اس کی بات مانتا ہے. تو یہ آج کل تو تجربوں کے بعد شادیاں ہو رہی ہیں. تو بتاؤ طلاق کا ریشو پہلے تھا یا آج زیادہ ہے؟ پہلے نابالغ بچیوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں, 13 سال میں شادیاں ہوتی تھیں, طلاقیں نہیں ہوتی تھیں. تو پریکٹیکلی پتہ چل رہا ہے کہ اسلام جو بات کر رہا ہے وہ درست ہے, اور یہ جو لبرل لوگ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. یہ تو تجربے سے مشاہدے سے سمجھ میں آ رہا ہے.
تو اسلام نے کہا کہ اتنے لمبے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تمہاری رائے ویسے بھی کالعدم ہے, یہ تو نکاح کے بعد پتہ چلے گا. تو اسلام نے کہا باپ کا تجربہ زیادہ ہے اور اس سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھو ماں بھی بہت خیر خواہ ہے لیکن تجربہ اس کا زیادہ نہیں ہے. عورت ہے نا, قوت فیصلہ نہیں ہے, اس کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. عورت ہے, نابالغ بچی کی ماں کو لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں, اسلام نے اس کو اتھارٹی نہیں دی, باپ کو دی ہے کہ باپ کو بیوقوف بنانا, کیونکہ وہ کئی لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ سمجھ چکا ہے کہ بھائی بیوقوف کہاں سے بنایا جاتا ہے, کیسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ مرد ہے نا, وہ تو محلے پڑوس میں گھومتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, پھر اس میں قوت فیصلہ بھی ہے. اس نے اپنی شادی کی تھی تو سسرال کو بیوقوف بنایا تھا. اس کو پتا ہے کہ اب اگر کوئی میری بچی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ تو میں پہلے کر چکا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو پتا ہے تو میں پہلے یہ ٹوپیاں یہ گنتی ہم نے بہت کھیلی ہوئی, کوئی اور بات کروائی, وہ دماغ صحیح گئے, کچھ اور کوئی اور کہانیاں سنا, کوئی اور قصے سنا, یہ تو ہم پہلے سنا چکے ہیں. تو اس لیے اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے باپ کو کہ وہ اپنی بچی کا مستقبل اگر بہتر سمجھتا ہے تو کر لے. اور جو تحفظات ہیں کہ اس میں تو بچی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, تو بھائی رائے کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ بچی کے مفاد کو سامنے رکھا جائے گا. جہاں رائے کا اعتبار کرنے میں فائدہ ہے وہاں رائے کا اعتبار ہے, جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں کہا گیا کہ تمہاری رائے نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارا فیوچر تمہاری رائے کو سامنے رکھیں, تمہارا فیوچر تباہ ہو جائے گا. بالکل اس کی مثال میں نے پلاٹ کی دی ہے. نابالغ بچے کا پلاٹ ہے, باپ کو پتا ہے ابھی نہیں بکا تو مناسب قیمت بعد میں نہیں ملے گی, بچہ راضی نہ بھی ہو آپ اس کا پلاٹ بیچ سکتے ہیں. جب بیچ سکتے ہیں بعد میں بچے کو ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. اب بچہ بالغ ہونے کے بعد ابا نے میری پراپرٹی بیچ دی, مجھ پر ظلم ہے. او بھائی اگر نہیں بیچتے تمہارا نقصان تھا, اس میں فائدہ ہے اس میں. تو اس لیے اسلام نے یہ قانون بنایا. تو یہ جو میرے کلپ پہ نیگیٹو کمنٹس گئے ہیں نا, ان لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ دوبارہ ایک تو وہ کلپ پہلے اچھی طرح سمجھیں, اور پھر میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ اسلام نے ترغیب نہیں دی ہے کہ نابالغ بچیوں کا نکاح کیا کرو. ایک ضرورت کے وقت اس کو حلال کیا کہ ایک ضرورت ہو معاشرے میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے دیکھا کہ جہاں نابالغ بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں انہوں نے اس پہ جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. جیسے بعض علاقوں میں نابالغ بچیوں کو بیچا جاتا ہے, وہاں منع کیا جاتا ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح نہ کریں, بلکہ بالغ کا بھی نہ کریں, کیونکہ وہاں بالغ بچیوں کو بھی بیچا جاتا ہے. بچی بالغ ہونے کے بعد بھی تو بڑی معصوم ہوتی ہے, نو عمر ہوتی ہے, اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے اپنے اچھے برے کا. تو وہ تو وہاں بھی ظلم ہو سکتا ہے بچی کے اوپر نا. اس کی رائے سے آپ نے نکاح کر دیا لیکن اس کو بیوقوف بنا دیا سامنے والے نے, اور بن جاتی ہیں بڑے آرام سے. بیوقوف بنانے کے طریقے نیٹ پر آپ سرچ کر لیں, بچیوں لڑکیوں کو بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے, 2 منٹ میں بن جاتی ہیں. تو اس لیے عمومی چیز قاعدہ ہمیشہ عمومی ایک ماحول کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام میں نابالغ بچی کا نکاح بھی جائز ہے, اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. سب سے پہلے تو حضرت عائشہ کا نکاح عدم بلوغ میں ہوا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی وہ تو 16 سال عمر تھی, اجی وہ تو یوں تھا, جی وہ تو یوں تھا. او بھائی جان, بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح حدیث ہے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو عربوں کا کلچر بھی معلوم نہیں ہے, عرب میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. بعض نے یہ بھی کہا کہ اس عمر میں حضرت عائشہ کے نکاح کے اور بھی پیغام آئے تھے, تو جب اور بھی پیغام آئے تھے اس کی علامتیں وہ بالغ تھیں, تو اس عمر میں نابالغ بچی کے لیے بھی نکاح کے پیغامات جایا کرتے تھے. اصل میں ہم کسی بھی ماحول معاشرے کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اپنا کلچر ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں, تو اس لیے ہمیں وہ دوسرا کلچر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا. ہاں تو میں ایک بات رہ گئی تھی بیان میں اس کلپ میں, کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اصل زندگی تو نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے نا, تو یا تو اسلام اجازت دیتا کہ 10 سال تجربے کرو اس کے بعد نکاح کرو تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. لیکن ہوتا یہ کہ جب 10 سال تجربہ کرے گا تو اس میں نکاح کی رغبت اور خواہش, وہ ویسے اتنی حرام کاریاں کر چکا ہوگا, ڈیٹیں مار چکا ہوگا, اس کو پھر بیوی کا شوق ویسے ہی نہیں رہے گا. اور مشاہدہ یہ ہے کہ 20-20 سال کے تجربوں کے بعد بھی شادیاں زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں. اکثر کامیاب شادیاں وہی ہیں جس میں باپ بیٹی کا اچھا ریلیشن تھا اور باپ بیٹی کا خیر خواہ تھا. اس نے بچی کو بتایا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر ہے, میں مجھ سے بہتر تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. بیٹی کی تربیت اچھی کی تھی, بیٹی نے کہا ابا جب آپ نے اچھا کھلایا ہے, اچھا پہنایا ہے, اچھی تعلیم دی ہے, تو امید ہے یہ رشتہ بھی آپ نے اچھا ہی کیا ہوگا. تسلی سے چلی گئی, تمیز کی زندگی گزری, 90 سال کی عمریں نکال کے دنیا سے چلی گئی.
ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے, ایسے ہی ہوتا تھا. ہماری دادی کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی ہے, 85 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے, بڑی کامیاب زندگی گزاری. وہ تو بسا اوقات لڑکے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا انہوں نے. تو یہ سارا کلچر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے, ان سے متاثر ہے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا یعنی نکاح کے بعد کی جو لائف ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس کا شریعت نے یہ حل نہیں رکھا کہ 20-20 سال تجربے کر کے دیکھو یا 6-6 مہینے استخارے نکالو. اس کا حل طلاق کا آپشن دیا ہے کہ اگر ایک تجربہ غلط ہو گیا ہے تو ان کو زبردستی ایلفی سے چپکاؤ مت. امساکم بمعروف, بھلے طریقے سے جڑ کے رہو, او تسریحم بإحسان, نہیں بنتی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. ہمارے معاشرے میں تمیز سے علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یا تو شادی نہیں کریں گے, استخارے نکالتے رہیں گے, بٹ کالا آ رہا ہے, پیلا آ رہا ہے, نیلا آ رہا ہے. بزرگ نے بتایا دانا الٹا گھوم گیا تو کالا ہو گیا, تو نیلا ہو گیا, پھر انگوٹھی. مہینے لگا دیں گے نکاح میں, اور جب ہو گیا اب نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے, پہلے کچھ پروسیس اسلام نے بیان کیے ہیں کہ محبت سے جوڑو, دونوں خاندان بیٹھیں, نصیحت کرو, اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھر میں محبت نہیں ہوتی, کوئی آڑا ترشا چل کے ہی زندگی گزاری جاتی ہے. ہر لحاظ سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں ہے تو اسلام کہہ رہے تمیز سے علیحدگی. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہ تمیز سے ملاپ ہوتا ہے, ہو جائے تو پھر علیحدگی کا آپشن ختم. اگر علیحدگی ہو جائے تو لڑکی کی بھی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی, اس کو بھی تانے کوسنے تو طلاقی ہے, اور مرد کو بھی طلاقن وہ طلاقی اور اس طرح کے تانے دے دے کے وہ بھی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. پھر وہ والے اس پر الزامات لگاتے ہیں, وہ سسرال والے اس پر الزامات لگاتے ہیں. ایک اتنا گندے طریقے سے علیحدگی ہوتی ہے, پھر کئی مہینے عدالتوں میں جہیز پہ مقدمے چلتے ہیں. کہتے ہیں یہ چمچ جو ہے نا میرے باپ نے دیا تھا مجھے, یہ چمچ میرا واپس کرو, ٹھیک ہے نا. چمچوں پہ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو اسلام کو فالو پورا کیا جائے گا تو پھر اسلام سمجھ میں آئے گا, آدھا فالو کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے اچھا, اب میں ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے سب سے پہلے, کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں 2 طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان کی ہے نا, اس میں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی بھی عدت بیان کی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فرمایا کہ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, وہ بچیاں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے, یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں, ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو صاف پتہ چل گیا کہ طلاق جب ہی ہوتی ہے جب ان کا نکاح بھی ہو. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے کہ عدم بلوغ میں آپ کا نکاح ہوا تھا, یہ بھی اس کی علامت. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں, لیکن مسلمان کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے. تو دیکھو ایک بات خوب سمجھیں, اسلام کو اپنے حساب سے مت ڈھالو. یہود و نصارہ سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا کہ انہوں کو اپنے مذہب میں کچھ چیزیں الٹی سیدھی نظر آئیں تو انہوں نے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ معاشرہ اس کو قبول کر لے. اب مجھے جتنی گالیاں اس کلپ پہ پڑی ہیں نا نابالغ بچی کے نکاح پہ, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے آپ کو ان گالیوں کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا کہ یار اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں, لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے, تو اگلا بیان میرا یہ ہوگا کہ بھائی یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگ گالیوں کے بجائے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہود و نصارہ سے یہی ہوا ہے.